اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہماری ریگولر کلاسز نہیں ہو رہی ہیں اور ہم بذریعہ ویڈیو لیکچرز اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے ایجوکیشن سال دوئم کا باب نمبر 4 شروع کیا تھا۔ اس میں ہم نے پاکستان کے تعلیمی مسائل کے بارے میں بات کی تھی۔ عزیز طلبہ، ہم نے تعلیمی مسائل کے بارے میں پڑھا کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ ناخواندگی کا ہے، تعلیم نسواں کا ہے، نظم و ضبط کا فقدان ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں، معیار تعلیم کا ایشو کا ہمیں سامنا ہے، کم داخلہ اور ترک مدرسے کا مسئلہ ہمیں درپیش ہے، تعلیم کے بارے میں عمومی رویہ ہمارے لوگوں میں درست نہیں ہے، اور تعلیم میں سرمایہ کاری نہیں ہے ہمارے ہاں، یعنی تعلیم میں خرچ نہیں کیا جاتا، اور غربت اور معاشی بدحالی بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور جہالت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے تعلیمی مسائل میں سے۔ عزیز طلبہ، ہمارے پچھلے لیکچر میں ہم نے خواندگی کے بارے میں پڑھا تھا کہ خواندگی سے کیا مراد ہے۔ خواندگی سے مراد ہے پڑھنا لکھنا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے خواندگی کا معیار جو ترقی یافتہ ممالک نے اور اقوام متحدہ نے بنایا ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں خواندگی کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے کچھ ممالک سے موازنہ کیا پاکستان کی خواندگی کا ہمارے علاقے کے، ہمارے ریجن کے دوسرے ممالک کے ساتھ، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ناخواندگی کی اہم وجوہات کون کون سی ہیں، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں شرح خواندگی میں اضافے کے لیے جو ہے ہم کن کن چیزوں پر عمل کر کے کون سے اقدامات لے کر شرح خواندگی کو پاکستان میں بڑھا سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی تجویز جو ہمارے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ شرح خواندگی میں اضافے کے لیے ہمیں بے تحاشا بڑھتی ہوئی آبادی پر کنٹرول کرنا ہوگا، بڑھتی ہوئی آبادی کو توازن میں لے کے آنا پڑے گا ہمیں، اور تاکہ جو ہے ہمارے جو تعلیمی مسائل ہیں وہ کم ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں تعلیم کی اہمیت اور افادیت سے مکمل طور پر اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا پڑے گا، تاکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہے تعلیمی داخلہ بڑھ سکے اور بچے علم حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمیں سیاسی استحکام کی طرف بھی توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ کسی بھی ملک کا سیاسی استحکام اس کی معاشی اور معاشرتی اور تعلیمی مضبوطی کا آئینہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنی سیاسی جو ہے استحکام کو بہتر کریں گے، بڑھائیں گے، تو انشاءاللہ ہماری تعلیمی معاملات بھی درست ہوتے چلے جائیں گے اور ہماری شرح خواندگی بھی بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری خواندگی بڑھ جائے تو ہمیں ہماری حکومت کو تعلیم یافتہ افراد کو روزگار دینا پڑے گا، تاکہ تعلیم یافتہ افراد کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ جو ہے بیکار اور بے روزگار نہ ہوں۔ اور اسی طرح سے شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ پرائمری تک تعلیم کو لازمی اور مفت قرار دے دیا جائے، اور ایسے قوانین بنائے جائیں جس سے تمام بچوں کا پرائمری اسکول میں داخلہ لینا ضروری ہو، اور والدین کو اس کا پابند بنایا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کی بھی کمی ہے ہمارے ہاں۔ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی حوصلہ افزائی کریں اور زیادہ سے زیادہ تعلیمی ادارے بنیں، پرائمری اور مڈل اور ہائی اسکولز، تو اس سے بھی ہماری شرح خواندگی بڑھے گی۔ اور شرح خواندگی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی اداروں میں جو سہولتوں کی کمی ہے اس کو دور کیا جائے، اور تعلیمی اداروں میں جو ضروری لوازمات ہیں، ضروری وسائل ہیں، ان کو بڑھایا جائے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینا ضروری ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے نصابی سرگرمیاں ضروری ہیں، غیر نصابی سرگرمیاں مثلاً کھیل کود، مختلف تفریحات اور مختلف تقریبات، اور جو ہے ایسے تقریبات اور ایسی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں جن کا باقاعدہ امتحان نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے تعلیمی اداروں میں ہم بڑھائیں گے، تو اس سے ہمارے بچے، ہمارے طالب علم جو ہے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے اور وہ اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے شرح خواندگی میں ایک بڑا مسئلہ ترک مدرسہ ہے۔ بچے جو ہے اپنی تعلیم مکمل کیے بغیر تعلیم چھوڑ جاتے ہیں، اور جو ہے وہ تعلیم پرائمری سطح کی خاص طور پر تعلیم مکمل کیے بغیر اسکولوں کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے ختم کرنا ہے اور روکنا ہے، اور ایسی پالیسیاں بنانی ہیں کہ بچے جو ہے اپنی تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم تعلیم بالغاں کو بڑھائیں۔
تعلیم بالغہ سے مراد ہے بالغ افراد کی تعلیم. ہمارے جو افراد تعلیم حاصل نہیں کر سکے بچپن میں، وہ جوان ہیں، بالغ ہیں، تو ایسی اسکیمیں اور ایسے منصوبے بنائیں کہ ان نوجوانوں اور یہ افراد بھی تعلیم حاصل کر لیں. اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں نے، جن ممالک نے تعلیم میں ترقی کی ہے، جن کی شرح خواندگی زیادہ ہے، ان کا تعلیم کے لیے شعبہ میں رقم بھی بہت زیادہ وہ خرچ کرتے ہیں. تو ہم بھی اپنے شعبہ تعلیم کے لیے مختص کیے جانے والا فنڈ بڑھائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کی آبادی میں خواتین کا حصہ بہت زیادہ ہے، یعنی پاکستان میں آبادی خواتین کی تقریباً 51% ہے، جو کہ آدھی سے بھی زیادہ ہے. تو اگر ہم ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں گے اور خواتین کی تعلیم کو امپورٹنس دیں گے تو اس سے بھی ہماری شرح خواندگی میں اضافے کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. تو عزیز طلبہ، آج ہم نے شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے جو منصوبہ جات ہیں، جو تجاویز ہیں، ان کو دیکھا ہے. کل انشاءاللہ جو ہے ہم اپنے اگلے چیپٹر میں تعلیم نسواں کو دیکھیں گے کہ تعلیم نسواں ہوتی کیا ہے. اوکے، اللہ حافظ.